اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے۔ نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے، نہ اندر کا۔ آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ جب تم کسی میں عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقین کرو وہ تمہیں ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔